میرا نام خوشبخت شجاعت ہے اور میں کراچی آئی ہوں۔ کراچی میں ہی میں نے اپنا بچپن گزارا ہے اور آج تک اسی شہر سے وابستہ ہوں۔ یہیں کے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی، عوامی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی، میں یہ کہہ سکتی ہوں۔ اور جامعہ کراچی سے جرنلزم میں نے ماسٹرز کیا۔ یہ جو تعلیمی سفر تھا جو بچپن سے شروع ہوا، تو اگر میں نگاہ ڈالوں اپنے بچپن سے، کیونکہ جو پروگرام کا عنوان ہے، تو جدوجہد تو بچپن سے شروع ہوتی ہے اور یہ جدوجہد جاری رہتی ہے انسان کے دنیا سے جانے کے بعد تک، اور وہاں بھی ایک سفر شروع ہو جاتا ہے نیا۔ تو بچپن پہ اگر میں نگاہ ڈالتی ہوں تو ایک عجیب خوبصورت حسین بھرا پورا سا بچپن مجھے نظر آتا ہے کہ میں نے اپنا بچپن کتابوں میں گزارا، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ بہت اچھے استاد ملے اور ان تمام استادوں کے ساتھ ساتھ ایسے دوست ملے جنہوں نے ہماری زندگی کو بہت کچھ رونقیں دیں۔ مجھے یاد آتا ہے اپنے بچپن کا گھر، تو اگر آپ کہیں کہ وہ کیسا تھا، تو اس میں دیواروں پہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں تھے بلکہ کتابیں رکھی تھیں۔ ان کتابوں میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سیرت النبی، نہج البلاغہ، غالب، اقبال، میر، نسیم حجازی، ہر قسم کی تحریریں شعر اور نثری حالت میں موجود تھیں۔ چاروں طرف کتابیں تھیں، پھر اس کے علاوہ ہمارے گھر میں پرندے تھے، ہمارے گھر میں پودے تھے، بہت محبتیں تھیں، بڑی شفقتیں تھیں۔ بچپن میں ہمیں بڑا کانفیڈنس دیا گیا تھا، کیوں میرے والد علی گیرین تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، اور میری والدہ بڑی صوفی بزرگ خاتون تھیں۔ ان کے اندر ایک صوفیانہ کشش تھی اور اسی لیے انہوں نے بچپن سے ہمیں مولانا رومی بہت پڑھائے، اور مولانا رومی کو پڑھاتے ہوئے انہوں نے ہمیں فارسی بہت پڑھائی۔ جب میں اسکول میں داخل ہوئی تو ہمارے ہاں 8ویں کلاس تک فارسی تھی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اتنی ایسی اردو کیسے بول لیتی ہیں، تو اس لیے کہ ہم نے فارسی بھی پڑھی اور فارسی کی شاعری کو بہت پڑھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اردو اور فارسی کا جو امتزاج تھا وہ زبان میں آ گیا۔ تو ہمارے پاس جو ماحول تھا وہ بڑا تعلیمی تھا، بڑا تہذیبی تھا، بہت زیادہ کلچرڈ تھا اور بڑا صوفیانہ تھا۔ صوفیانہ اس حساب سے میں کہوں گی کہ بڑا قناعت پسند تھا۔ اس میں مجھے کہیں بھی کوئی شو آف نظر نہیں آتا۔ میرے بچپن میں بہت سادگی نظر آتی ہے، ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا ہے، اور پھر کالج اور اسکول کی لائف جو ہوتی ہے وہ انسان کو بڑا طاقتور کر دیتی ہے۔ اسکول میں مجھے یاد ہے مجھے پہلا انعام ملا تھا اپنی مضمون نویسی پر، تو اس میں ایک کتاب مجھے ملی تھی جو میری پرنسپل نے اسمبلی میں مجھے پیش کی تھی، دی تھی، گفٹ کی تھی، اور اس کتاب کا عنوان تھا دنیا کے 100 بڑے آدمی، اور اس کے اوپر ٹاپ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ وہ کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس کتاب نے میرے اندر سیرت النبی کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی، اپنے اندر توفیق پیدا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور میں نے پھر سیرت النبی کو بہت پڑھا۔ اور 8 سال کی عمر کی تھی میں تو درود تاج والدہ نے یاد کروا دیا، اور وہ درود تاج آج بھی میرے اس طرح زبان پر ہے کہ چاہے میں قومی اسمبلی کی پہلی تقریر کر رہی ہوں یا سینٹ کی آخری تقریر کر رہی ہوں، میں وہ درود تاج ضرور پڑھتی ہوں کیونکہ اس کے بڑے اثرات ہیں۔ اس طرح بچپن گزرا، اور پھر اس کے بعد تقریری مقابلے شروع ہوئے، اس میں حصہ لیا، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور اس وقت کی جو میری کوشش یا جدوجہد یا کاوش مجھے نظر آتی ہے وہ صرف یہ تھی کہ ہم تعلیمی میدان میں کتنا آگے جا سکتے ہیں، ہمیں کون سے سبجیکٹ میں زیادہ پڑھنا ہے، ہمیں کہاں فرسٹ ڈویژن لانا ہے، ہمیں کون سی تقریری مقابلے میں جا کر فرسٹ پرائز حاصل کرنا ہے۔ یہ شب و روز کی یہ محنت تھی ہماری، اور اس محنت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بڑا کانفیڈنس دیا، مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی، اور یہی صلاحیت آگے جا کے الیکشنز میں ہمارے کام آئی۔ اس کے بعد یونیورسٹی اور کالج کا زمانہ تھا، تو کالج میں تو میں نے تقریریں اور لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رکھا، بزم طلباء، ریڈیو پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مقابلے۔ لیکن جب میں یونیورسٹی میں آئی تو یونیورسٹی میں اسی ڈبیٹنگ صلاحیت کی وجہ سے مجھے میڈیا پر آنے کا اتفاق ہوا۔ میں یونیورسٹی میں ابلاغ عامہ میں داخل ہوئی تھی، اور وہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ پہلی دفعہ قائم ہوا تھا کراچی یونیورسٹی میں، لیکن وہاں سے جو میرے سفر کا آغاز ہوا وہ میڈیا کا
آغاز ہو گیا ابلاغ عامہ کا، اور اس طرح میں آ گئی ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں، اور وہ تقریباً 30 سال تک میں نے اس جد و جہد کو جاری رکھا۔ میں اسے اس لیے اپنی کاوش یا محنت کہوں گی، میں نے اس وقت اس میدان میں قدم رکھا تھا جب بہت کم خواتین وہاں تھیں، بالکل محدود چند خواتین جنہیں کہتے ہیں۔ اور اب اگر زندگی پہ نظر ڈالتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے ان میدانوں میں، ان چیلنجز میں قدم رکھا جہاں خواتین کے لیے بہت کم جگہ تھی، یا لوگ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ خواتین وہاں ہوں، اور اگر ہیں تو کیوں آ گئی ہیں، یہ ان کی جگہ نہیں ہے۔ میڈیا میں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت سرخروئی، عزت اور شہرت دی۔ اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد مجھے یاد ہے کہ میرے جہیز میں بہت سارے میرے جو جیتے ہوئے کپ تھے وہ میرے والدین نے بڑے بڑے ٹوکروں میں بھر کے اور میرے جہیز کے طور پہ میرے سسرال بھیجے تھے۔ تو یہ تو میری بچپن سے لے کے اور شادی ہونے تک کی جو محنت تھی، اس میں تعلیم، کلچر، تہذیب، ہماری یہ ایکٹیویٹیز تھیں، اور ہم نے اسی طرح اپنے گھرانے میں، بہت ہی پڑھے لکھے گھرانے میں، بہت تہذیب یافتہ گھرانے میں اپنی زندگی گزاری۔ یونیورسٹی میں آئی تو میں میڈیا میں آئی، میڈیا میں میرا وہ بیک گراؤنڈ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس بیک گراؤنڈ سے میں نہیں ہٹی، لیکن ذرا مشکل کام تھا اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے بیک گراؤنڈ کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کسی ایسی جگہ قدم رکھیں جہاں آپ کے مزاج سے مختلف کام بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سرخروئی عطا کی، اور اس کے بعد میں اگر زندگی پہ نگاہ ڈالوں تو اس میڈیا نے مجھے بہت کچھ دیا۔ محنت بہت تھی، میں نے 30 سال مستقل پروگرام کیے، اور اس میں میری بہت زیادہ محنت اس حساب سے تھی کہ میں بہت زیادہ اس میں لرن کرتی تھی، بہت پڑھتی تھی، اور بہت محنت سے پروگرام کرتی تھی۔ اس طرح نہیں کہ بس بیٹھ گئے اور شروع ہو گیا پروگرام۔ اگر کسی شاعر سے انٹرویو کرنا ہے تو اس شاعر کی ساری شعری جتنی بھی تخلیقات ہیں اسے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ محنت رہی میری پوری زندگی، اور کتابی سلسلہ، کتاب سے رشتہ، کتاب سے تعلق، مطالعہ، اور خاص طور سے مولانا رومی سے رشتہ میرا کبھی نہ ٹوٹا۔ وہ میری امی نے مولانا رومی کی انگلی پکڑا دی تھی مجھے بچپن میں، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں میڈیا میں آئی تھی تو میری والدہ نے ایک شعر مجھے فارسی کا سنایا تھا، درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، یعنی کہ دریا میں ایک تختے پر باندھ کر ڈال دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہنا، تمہارا دامن تر نہ ہو۔ یہ شعر میری زندگی میں میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس نے مجھے بہت ہمت بھی دی اور بہت محتاط بھی رکھا۔ جب میں یونیورسٹی سے کے بعد اسی دوران میری شادی ہوئی، شادی کے بعد میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ لیکن جو زندگی کا ایک اہم موڑ آیا وہ الیکشنز کا موڑ تھا، اور اس میں یہ کہوں گی کہ الیکشن میں نے سب سے پہلے آرٹس کونسل کے الیکشن میں قدم رکھا۔ وہ بھی ایک نیا چیلنج تھا۔ کراچی کے سب سے بڑے کلچرل ادارے میں 1947 سے لے کر ہر سال الیکشن ہوتے آئے ہیں، اور آج تک آندھی طوفان الیکشن ضرور ہوتا ہے دسمبر میں، لیکن کبھی بھی کوئی خاتون الیکٹ ہو کر پریزیڈنٹ نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخروئی عطا کی، میں 3 سال وہ الیکشن لڑتی رہی، کامیاب ہوتی رہی، 3 سال کا پورا ٹینیور مکمل کیا، بہت کچھ سیکھا، بڑی محنت کی، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ بہت سے چیلنجز سامنے آئے، بہت سی مشکلات آئیں، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ وہ سب پوری ہوئیں۔ اور اس الیکشن کے بعد پھر میں نے ایک کتاب لکھی جو میری میڈیا میں جو میں نے انٹرویوز کیے تھے اس پر، فروزاں چہرے، وہ کتاب شائع ہوئی، اسے بڑی پذیرائی ملی، اور 2003 میں مجھے اپنی کلچرل خدمات پر پریزیڈنشل ایوارڈ ملا حکومت پاکستان کی طرف سے، تمغہ امتیاز دیا گیا مجھے 2003 میں۔ اس کے بعد میں نے 2008 میں سیاست میں قدم رکھ دیا، اور اس وقت سے آج تک میں اس میدان میں موجود ہوں۔ دیکھیے چیلنجز تھے، الیکشن لڑنا ایک چیلنج ہوتا ہے، کچھ میدان ہوتے ہیں جس میں میڈیا کا میدان بھی کچھ کم نہیں تھا چیلنجنگ، اور اس کے بعد پھر
سیاست کا میدان بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، بڑی جدوجہد ہوتی ہے، تب کہیں جا کے کوئی مقام ملتا ہے۔ میری زندگی کے فیصلوں میں مجھے لگتا ہے کہ 2008 کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرنا میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت فیصلہ تھا، بڑا طاقتور فیصلہ تھا، بہت مشکل فیصلہ تھا۔ مجھے میری پارٹی نے، میرے لیڈر نے مجھے ریزرو سیٹ دی تھی، اور وہ بھی میرے لیے بڑے آنر کی بات تھی، لیکن میں نے انہیں وہ ریزرو سیٹ سے معذرت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے کارکن کی ہے، یہ اس خاتون کی ہے جس نے کارکن کے طور پر آپ کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں، لیکن میں نے ایز اے کارکن آپ کی پارٹی کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اب میں خدمات انجام دینے جا رہی ہوں تو میں ایک چیلنج لینا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میں الیکشن لڑوں، اور الیکشن بھی میں نے کراچی سے، سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑے حلقے سے لڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا، پارٹی نے اعتماد کیا، لیڈر نے اعتماد کیا، میرے چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا، میرا پورا بیک گراؤنڈ ان کے سامنے تھا، اور سیاست میں جب میں نے قدم رکھا تو مجھے شہرت مل چکی تھی، مجھے تھوڑا بہت علم بھی حاصل ہو چکا تھا، دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی جتنی میری ضرورت تھی، تو میں نے کسی ضرورت کے تحت سیاست میں قدم نہیں رکھا۔ میں نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب میرے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو سیاست میں آنے کے بعد لوگوں کو ملتی ہیں مجھے مل چکی تھیں۔ لیکن جب میں نے الیکشن لڑا اور میں نے وہ کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسائل بہت ہیں، بہت محنت کرنا ہے، بہت مشکلات ہیں، مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو بے تحاشا کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں آپ کو برسا برس لگ جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی، اپنے حلقے میں بہت کام کیا، اور الحمدللہ آج تک میں وہاں سرخرو ہوں۔ 2013 میں پھر مجھے الیکشن لڑنے کا موقع ملا، اور اس سے پہلے 2010 میں جو میری خدمات تھیں اس پر مجھے پھر ایک پریزیڈنشل ایوارڈ ملا جس کا نام ستارہ امتیاز ہے، اور 2010 میں مجھے یہ دوبارہ نوازا گیا۔ مجھے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کیں، اور 2013 میں الیکشن لڑا، اس کے بعد میں سینٹ کے الیکشن میں آئی، اور میں نے 2 الیکشن ہاکی فیڈریشن کے بھی جو خواتین کا ونگ تھا اس کے لیے میں نے لڑی۔ تو میں نے اس طرح 8 الیکشن زندگی میں کنٹیسٹ کیے، مقابلہ کیا۔ تو مقابلہ آسانی سے نہیں ہوتا، مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی پوری توانائیاں استعمال کرنا ہوتی ہیں، آپ کو اپنا علم، اپنی طاقت، شہرت، اپنی تمام ذہنی توانائیاں اور اپنی تمام سوچ کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنا ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ کوالٹی جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ ایک میدان جو سب سے اہم تھا، اور پھر اب مجھے احساس ہوا کہ وہ ان تمام میدانوں سے مختلف تھا، بہت اہم تھا، ساری دنیا میں ہر قوم کے لیے وہ میدان اہم ہے، جہاں ہم سب کو قدم رکھ دینا چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 97 میں میرا قدم رکھوا دیا، اور وہ میدان ہے تعلیم کا میدان۔ میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا، 4 بچوں سے وہ اسکول شروع ہوا، اور آج الحمدللہ وہاں جو بچے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہیں، کوئی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، کہیں مجھے ملتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ کچھ بیج میں نے بو دیے ہیں جو تناور درخت بن رہے ہیں، کچھ پیڑ ہیں جو ابھی پھل پھول دینا شروع کریں گے، اور وہ بچے جو میرے تعلیمی ادارے سے باہر نکلے ہیں الحمدللہ ان کی کوئی گرومنگ میں میرا بھی ہاتھ ہے، میرا بھی حصہ ہے، قوم کے ان معماروں میں، قوم کے ان بچوں میں، ان کی تربیت میں میں نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد 97 میں نے وہ ادارہ کھولا تھا اپنا، کڈز یونیورسٹی کے نام سے۔ یہ تعلیمی ادارہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اس کی چھاؤں میں بہت سے ایسے پودے اگ آئے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ دنیا کو دیا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب یہ جگہ، یہ ادارہ میری ایک عبادت بن چکا ہے، میری ایک عادت بن چکا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر خاتون کو تعلیمی حیثیت میں اگر اس کی ذرا سی بھی کوئی کا بھی مقام ہے تو اسے تعلیمی میدان میں قدم رکھ دینا چاہیے۔ وہ ہماری نعمت یافتہ بہنیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے، وہ کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں بچوں کی گرومنگ کے لیے، ان کو کسی سبجیکٹ کے لیے کسی بھی طرح اپنا حصہ ڈال دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سب سے بڑا مقابلہ کرنا ہے، جو سب سے بڑی مشکل ہے، وہ تعلیمی میدان کی ہے۔ اور دکھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد، پاکستان میں نہ تعلیم کا وہ معیار آیا ہے، نہ وہ تربیت آئی ہے، نہ وہ استاد ہیں، نہ وہ شاگرد ہیں، نہ وہ ماں باپ ہیں۔ تو میری اب ایک خواہش ہے، کوئی اگر پوچھے کہ آپ کی اب کیا خواہش ہے، تو ان میدانوں میں بہت کام کیا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر لے آئے کہ جہاں ہم دنیا کے اور ممالک کو دیکھتے ہیں کہ ان کی قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ تو میری جو کاوش رہی ہے، آج 24 سالہ کاوش کنٹینیوس رہی، وہ تعلیمی میدان میں رہی ہے۔ اور اس تعلیمی میدان میں نے جو جد و جہد کی ہے، وہ میری زندگی کے بڑے اہم دن اور راتیں میں نے اس میں صرف کی ہیں۔ خواہ میں نے الیکشن لڑے ہوں، خواہ میں سینٹ میں ہوں، خواہ میں نیشنل اسمبلی میں ہوں، خواہ میں کہیں بھی ہوں، آرٹس کاؤنسل میں ہوں، صبح کا وقت میرے اس تعلیمی اداروں کے لیے ہے۔ اور صبح کے وقت جب وہ تمام ادارے ابھی جاگنا شروع ہوتے ہیں، تو تعلیمی ادارے صبح جاگ جاتے ہیں، وہ ننھے معصوم بچے اور وہ تعلیمی سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس میدان میں دیکھا آسان نہیں ہے کام، کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کسی بھی قسم کی کوئی دکان کھول لیں، کوئی کام کرنا شروع کر دیں، وہ سب سے آسان ہوگا، لیکن اگر آپ ایک تعلیمی ادارہ کھولنا چاہیں تو آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں یہاں برملا کہوں گی کہ سیاست کا میدان، میڈیا کا میدان، ادب کا میدان میں نے مشکل پایا، لیکن تعلیمی میدان میں نے سب سے مشکل پایا۔ جہاں آپ کو بہت آسانیاں ملنا چاہیے، وہاں بڑی دشواریاں ملی، لیکن میں نے انہیں بھی چیلنج سمجھ کے انہیں طے کیا ہے۔ اور میں بہت اللہ کے سامنے سرخروئی کے ساتھ اور بہت انکساری کے ساتھ میں آپ سے اس خوشی کو شیئر کروں گی کہ میں نے اپنے اسکول کے بچوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ایک عنصر رکھا ہے۔ میرے پاس بیسک کام یہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو قومیں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت دے دیتی ہیں، جو تربیت گھرانوں میں ہوا کرتی تھی، اب کیونکہ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے، تو وہ پھر اسکول کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچہ ابھی وہاں بن رہا ہے، اس کا ذہن ترتیب پا رہا ہے، تو وہاں آپ کو تربیت بھی کرنا ہوتی ہے اور تعلیم بھی ساتھ چلتی ہے۔ صرف ایک تعلیم یافتہ شخص پڑھا لکھا جاہل ہو سکتا ہے، لیکن ایک گرومڈ ہوا ہوا شخص، ایک تربیت یافتہ شخص جو ہے، دیکھیے آپ علی گڑھ یونیورسٹی کے لوگوں کو دیکھیے، ان کی نشست و برخاست بتاتی ہے یہ علی گیرینز ہیں، انہیں دیکھ کے آپ کہیں گے، کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے خاص طور سے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ محنت کرنا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت پر۔ جو چیز ہم پڑھا رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی کروائیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ ایک بڑا مشکل میدان ہے، اس میں نے 97 میں، جیسا کہ میں نے کہا، میں نے قدم رکھا، آج تک میں اس پر کھڑی ہوئی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میدان میں مجھے سرخروئی عطا فرمائے۔ میں نے اپنے چاروں بچوں کو تعلیم دی، تربیت دی، بہت ایوارڈ حاصل کیے، بڑے میدانوں میں کامیابی حاصل کی، لیکن آج میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی زندگی کا کچھ وقت ایسا گزر جائے جس میں آپ کو کامیابیاں ملی ہوں، ایوارڈز ملے ہوں، تمغے ملے ہوں، آپ ذرا پلٹ کے دیکھیں، اور اگر آپ اپنی زندگی کے اس سفر میں، اس جد و جہد میں، اس کوشش میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں گلٹی فیل نہیں کر رہے ہیں، آپ کہیں کسی جگہ ریگریٹ فیل نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑا تمغہ، اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں ہے زندگی میں۔ کیونکہ ہم چاہے کتنی محنت کر لیں، کتنی کوشش کر لیں، کام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد، آپ نے اچھی تربیت نہیں دی، اچھی تعلیم نہیں دی، اور پھر آپ دنیا میں چاہے ہزاروں یونیورسٹیز کھول لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ یہاں کہنا چاہوں گی کہ میں نے اپنے گھر میں بھی محنت کی ہے، اور ایک عورت کو سب سے پہلے گھر میں محنت کرنا پڑتی ہے، گھر میں محنت ہوتی ہے، گھر سے باہر۔ اور اسی لیے جب میں نے پارٹی کو جوائن کیا، سیاست کے میدان میں قدم رکھا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے،
اور آج تک پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو سب کچھ تھا, شہرت تو آپ کو ملی ہوئی تھی جب آپ کالج میں تھیں, یونیورسٹی میں تھی, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ سیاست میں قدم رکھتی؟ تو میں حیران ہوتی ہوں. سیاست کا میدان شہرت کے لیے نہیں ہے, سیاست کا میدان دولت کے لیے نہیں ہے, سیاست کا میدان صرف اور صرف جد و جہد کے لیے ہے, محنت کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ پر اعتماد کیا. اور میں نے اسی لیے اس پارٹی کو منتخب کیا جو شہر کی پارٹی تھی, اپنے آس پاس کی پارٹی تھی, تاکہ آپ پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں نا کام, تو آپ پہلے اپنے گھر سے کرتے ہیں, پھر اپنے محلے سے کرتے ہیں, پھر اپنے شہر سے کرتے ہیں, پھر اپنے ملک کے لیے وہ شہر جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اللہ نے مجھے موقع دیا, بڑے مواقع دیے, لیکن کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا, کہیں بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. چاہے آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, چاہے آپ کالج میں ہیں, چاہے آپ کوئی مارکا آرائی کر رہے ہیں, کسی جگہ کہیں کسی میدان میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں, کوئی کام آسان نہیں ہوتا. ان مشکل کاموں کے لیے آپ کو ایک تو چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے. میرے اندر میں نے دیکھا کہ میری والدہ نے, میرے والد نے چیلنجز کو قبول کرنے کی اور چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک صلاحیت پیدا کی تھی جو آج تک ہے. اور بعض اوقات میں کہتی ہوں کہ میں پہلے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتی ہوں, پھر میں دیکھتی ہوں کہ ارے اب مجھے کہاں جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہاں پہنچاتا ہے. بہت سی زندگی میں ایسے معاملات آئے جن میں مجھے بہت مشکلات ہوئی, خاص طور سے اس وقت آئے جب مجھے پبلک کو جواب دینا پڑے. آپ جب پبلک کو جواب دیتے ہیں, جواب دہی آپ کی ہوتی ہے. مثلاً آپ اگر سیاست میں ہیں, آپ کو پبلک کو جواب دینا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, یا آپ کی شخصیت سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے عمل سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا, آپ نے کسی سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ایک تار پہ چلنے والا کام ہے, ایکروبیٹ کی طرح, کہ آپ کہیں کھائی میں نہ گر جائیں. پھر اگر آپ تعلیمی میدان میں ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو تعلیم دی ہے یہ اس بچے کی زندگی کو بھرپور کر رہی ہے یا نہیں. اگر آپ نے اچھا پڑھا دیا آپ کو ثواب جاریہ ہے, اور اگر آپ نے غلط کچھ سمجھا دیا ساری زندگی وہ غلط کہتا رہا بچہ, اور وہ چیز آپ کے لیے غلط ہو جائے گی. تو ہر میدان آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. مجھے یاد ہے میں جب الیکشن میں کامیاب ہوئی تھی 2008 میں نے اپنے لیڈر سے, اپنی پارٹی سے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں, اور میں آپ کی اس لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی, اور میں اس الیکشن کی وجہ سے ان جگہوں پہ پہنچ گئی, اپنے شہر کے ان علاقوں میں پہنچ گئی جہاں جا کے میں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی کہ میں وہاں کیا کام کرتی, میری تو کوئی اوقات ایسی نہیں تھی. لیکن مجھے پارٹی کا بیک گراؤنڈ تھا, مجھے سیاست کا ایک حوصلہ تھا کہ میں وہاں جا کر لوگوں کے کام آ سکی. اور میں نے جب پارٹی میں قدم رکھا تھا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو خدمت کا پلیٹ فارم ہے. آپ کو خدمت کرنا ہے, آپ کو لوگ جواب دہی کریں گے, آپ سے سوال پوچھیں گے. تو میں ایسی جگہوں پر گئی سیاست کی وجہ سے, الیکشن کی وجہ سے, جہاں شاید عام زندگی میں نہیں پہنچ سکتی تھی. تو میں تو شکر گزار ہوں تمام پلیٹ فارمز کی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے. اور کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں میرے سامنے لا کر رکھیں. مثلاً جو شہرت کا پہلی سیڑھی تھی میری, وہ میڈیا تھی. اور راتوں رات مجھے ایسی شہرت ملی ایک ایسے پروگرام سے جس میں بہت بڑے بڑے جائنٹس کے ساتھ آئی تھی. میڈیا میں مجھے اسلم اظہر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, افتخار عارف صاحب, عبید اللہ بیگ, قریش پور, عبید اللہ علیم, محسن علی, کیا نام لوں, تاجدار عادل, مطلب ایک بہت بڑے ناموں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور ضیاء محی الدین صاحب, تو جب مجھے ضیاء محی الدین صاحب کے پروگرام میں میں اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرنے آئی تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پہلی دفعہ ایک اسٹیج شو میں ایک نوجوان ریپرزینٹیٹیو بیٹھ کر اور اپنی نوجوانوں کی طرف سے بات کر رہا ہے. تو میں نے وہ جب پروگرام کیا اور مجھے شہرت ملی اور پورے پاکستان میں شہرت ملی, تو میں نے یہ ریئلائز کیا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دیا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے دیگر مقامات پہ اپنے قدم رکھے تو مجھے یہ احساس ہے کہ وہاں بہت اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کا مجھے موقع دی. اور میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا تھا میں نے اس کو پورا استعمال بھی کیا ہے, اور ابھی تک کر رہی ہوں.
زندگی کا سفر جاری ہے، جدوجہد جاری ہے، محنت جاری ہے، اور اس محنت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سرخ روئی بھی عطا فرماتا رہے۔ اچھا، ان سارے میدانوں میں جب انسان قدم رکھتا ہے اور کام شروع کرتا ہے تو اسے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بہت سی سیکریفائسز ہوتی ہیں۔ ہمارے دین کی اساس بھی قربانی پہ ہے، اور ہمارا دین بھی ہم سے قربانی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت تک کسی کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا نہیں کرتا جب تک وہ انسان اپنی ذات و نفس میں سے کوئی قربانی نہ دے۔ بہت سی جگہ زندگی میں ایسے مقامات آئے جہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی سرخ روئی کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن کبھی بھی دنیاوی حیثیت سے کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں نے کوئی قربانی دی ہو۔ لیکن ہاں، مثلاً دیکھیے، جب آپ باہر کام کرتے ہیں، خاص طور سے خواتین جب باہر کام کرتی ہیں تو انہیں اپنے وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ گھر میں بھی کام کر رہے ہیں، آپ باہر بھی کام کر رہے ہیں، اور ایک وقت تو ایسا تھا میں ٹیلی ویژن پہ بھی کام کر رہی تھی، میں ریڈیو پہ بھی کام کر رہی تھی، اور میں لکھ بھی رہی تھی، اخباروں میں، رسالوں میں، میری میگزینز میں افسانے آ رہے تھے، کہانیاں آ رہی تھیں، آرٹیکلز آ رہے تھے۔ تو میں چومکھی لڑنا جسے کہتے ہیں، یا کہنا چاہیے ہشت پہلو کام کر رہی تھی، لیکن ان کاموں میں قربانی کیا دے رہی تھی؟ میں اپنے وقت کی دے رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مجھے گھر آ کر گھر کے کاموں کو بھی بیلنس کرنا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو نگلیکٹ کرتا ہے۔ ہاں، کہیں کہیں نگلیکٹ ہوئے، وقت اپنا قربان کیا، بہت کم سوئی کیونکہ رات کو لکھنا ہے، بیٹھ کر لکھنا ہے کیونکہ صبح وہ چھپے گا، تو مجھے لکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد صبح اٹھ کر بچوں کے کام کرنا ہے، گھر کا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے دوپہر کو کوئی ریکارڈنگ کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے اور مجھے پھر گھر کے کاموں میں لگنا ہے۔ پھر آپ کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں جب تک وہ اپنے کسی نہ کسی چیز کی قربانی نہ دے، کوئی کامیابی ملتی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، میں نے اپنے وقت کی قربانی اس طرح دی ہے کہ میں نے کہیں کہیں اپنے آپ کو بڑا نگلیکٹ کیا، اور اس پہ مجھے کسی قسم کا کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ پھر وقت مل جاتا ہے آپ کو، پھر آپ دوسرے کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ کام ایسے تھے کہ جو میری زندگی کی بڑی خواہش تھی اور وہ میں نہیں کر سکی، اور وہ تھے مثلاً میں بہت اچھی پینٹر آرٹسٹ تھی کالج کے زمانے میں، یونیورسٹی میں۔ بعد کی زندگی کی مصروفیات میں میرے پہلو بدل گئے کام کے، تو پینٹنگ اور آرٹ پیچھے رہ گیا، لکھنے لکھانے کا تھوڑا سلسلہ پیچھے ہو گیا۔ جب دوبارہ میں نے شروع کیا اور اب مجھے وقت زیادہ ملتا ہے تو میں زیادہ لکھتی ہوں، زیادہ پینٹنگ کرتی ہوں۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں کہیں کوئی فلا آ رہا ہے یا کہیں رکاوٹ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ رکاوٹ دور ہو جائے، اس کام میں مزید آپ کی کوئی رنگ آ جائے۔ تو مجھے کہیں کوئی ایسا ریگریٹ تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ہاں، مثلاً بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو باہر بھیجنا آسان نہیں ہوتا، انسان کو اپنے بہت سے جذبات قربان کرنا پڑتے ہیں۔ پر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو انہیں دنیا میں بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں، بہت جگہوں پہ جانا پڑتا ہے، پر ذہنی طور پر آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ اس محنت سے میں کبھی نہیں گھبرائی، اور وہ محنت میری آج بھی جاری ہے۔ محنتوں کا ایک صلہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی محنت کرتے ہیں تو چاہے خواہش کریں نہ کریں، لیکن ایک آرزو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہ آپ کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صلہ ملتا ہے تو اس سے بڑھ کے خوشی اور انعام کوئی نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں جو کام کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، اس نے بہت نوازا۔ مثلاً جب میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تھی تو میں نے اتنے انعامات جیتے تھے کہ گھر میں وہ کپس اور وہ ٹرافیز رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے انعامات تھے۔ اور اس کے بعد جب میں میڈیا پر آئی تو میڈیا پہ جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے بہت ایوارڈز ملے۔ میرے ایک پروگرام پہ، جو میرے فروزاں چہرے پروگرام تھا، اس فروزاں پروگرام پہ مجھے میرے خیال سے ایک ہی سال میں 11 ایوارڈ ملے تھے، اور اس کے بعد ایوارڈز کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ اس کے بعد بہت سے انعامات ملتے رہے،
لیکن جب آپ کسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، آپ کسی ملک کے باسی ہوں، اس ملک کی طرف سے اگر آپ کو کسی اعزاز سے نوازا جائے، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوتی۔ 2003 میں مجھے پریزیڈنشل ایوارڈ تمغہ امتیاز ملا، اور وہ میری کلچرل خدمات پہ ملا تھا، اور وہ میرے لیے بہت بڑا آنر تھا 2003 میں۔ پھر 2010 میں میری تعلیمی خدمات پر مجھے ستارہ امتیاز دیا گیا، اور وہ بھی پریزیڈنشل ایوارڈ تھا۔ وہ بھی میرے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا کرم احسان تھا کہ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام میں سے اگر چند 100 لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، اس میں آپ کا نام ہو، تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ دیکھیں، پیغام تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو کسی کے لیے دی جائے اور کوئی بہت بڑا شخص دیتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پیغام دے گئے ہیں قوم کو، بس وہی قوم کا پیغام ہے، وہی میرا پیغام ہے، وہی آپ کا پیغام ہے، یعنی کام کام اور کام۔ اب وہ کام آپ جہاں بھی بیٹھے کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں اگر کوئی شخص کپاس کے پھول چن رہا ہے، کوئی خاتون توے پہ روٹی ڈال رہی ہے، کوئی کسی فیکٹری میں قلم چلا رہا ہے، کوئی کہیں کھڑے ہو کر کوئی کام کر رہا ہے، اس کام کی ایک حرمت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کو اسی وقار، اسی عزت، اسی احترام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کام سے کبھی انسان کو جی نہیں چرانا چاہیے۔ تو ہمارے تو قائد یہ کہہ گئے ہیں کہ کام کرو اور اچھا کام کرو۔